بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا ہے وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ توجہ ہے؟ اور ان کے جواب میں یہ عرض کر چکا ہوں اسی لاہور میں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام کو عصمت کے نظریے نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا وہ یہ ہے کہ خطا کار اور بے خطا دونوں برابر۔ معصوم غیر معصوم برابر، قاتل مقتول برابر، غاصب اور جس کا مال غصب کیا جائے سب برابر، ظالم مظلوم سب برابر۔ اس برابری کے نظریے نے اسلام کو برابر کر کے رکھ دیا۔ اس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ، اسلام کو بھی اور مسلمان تہذیب کو بھی، مسلم ثقافت کو بھی، مسلم فرہنگ کو بھی، مسلم تاریخ کو بھی۔ ویسے تو اسلام آبرومند تھا، آبرومند ہے، آبرومند رہے گا، لیکن آج کے سیاسی پس منظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام بے آبرو نظر آ رہا ہے یا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے عالمی منظرنامے میں، تو وہ صرف اس نظریے کی دین ہے۔ خدا نے قرآن نازل کیا، اس سے پہلے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل کیے، انبیاء بھیجے، اوصیاء مقرر کیے، ائمہ بھیجے، اولیاء مقرر فرمائے تاکہ انسان غلط کار اور نیکوکار میں فرق پیدا کرے۔ آپ نے پورا نظریہ پیدا کر دیا کہ سب برابر۔ کس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ صرف 12 اماموں کی عصمت قبول نہ کرنے کے لیے کیا کیا خرافاتی نظریے گڑھے گئے، بے سروپا، نہ جس میں کوئی منطق، نہ فلسفہ، نہ وحی سے تائید، نہ حدیث سے تائید۔ نظریے نہیں، خرافات ہیں۔ آپ الزام نہ دیجئے گا کہ میں بعض ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں جو متانت ممبر کے خلاف ہے۔ لفظ خرافات بہت مقدس لفظ ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی استعمال فرمایا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آپ کے شہر کے شاعر تھے، اتنا تو لحاظ کیجئے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کیا کیا خرافی نظریے پیدا کیے گئے صرف 12 اماموں کی عصمت کو رد کرنے کے لیے۔ یہ عصمت کا ادارہ کھٹکتا رہا نگاہوں میں۔ اب منطق و فلسفے کا سہارا لیں اور الجھی ہوئی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سادہ سی بات جو بچے بھی سمجھ لیں، جوان بھی سمجھ لیں اور عام آدمی بھی سمجھ لے، عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی با کردار انسان کسی با کردار کی نظر میں نہیں کھٹکتا۔ اب اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ کیا کھٹک رہا ہے؟ عصمت کا نظریہ۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ معصوم کردار۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ کس کی عصمت میں شبہ ہے؟ جو آغوش مصطفیٰ میں پلے۔ کس کی عصمت میں شبہ ہے؟ جنہوں نے لعاب دہان پیغمبر سے پرورش پائی، جنہوں نے 40 برس تک شراب پی،
بتوں کو سجدہ کیا، نہ جانے لات و حبل و عزا کے بھجن گاتے رہے، ان کی کردار کی عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والوں کی کردار کے لیے کہا جاتا ہے یہ معصوم نہیں ہے۔ علی معصوم نہیں ہے۔ ایک بزرگوار تو چلے گئے، ایک صاحب موجود ہیں جو اکثر مولا علی کی مدح کر کے اپنا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے، آج کے بعد سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، علی کو اپنی بلندی کے لیے یا محمد اور آل محمد کو اپنی بلندی کے لیے کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ علی کا ذکر کر کے اپنا قد بلند کرتے ہیں، ایک طرف قصیدے پڑھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں علی معصوم نہیں ہے۔ اگر علی معصوم نہیں ہے تو دنیا میں کون معصوم ہے؟ علی کی عصمت پر پورا قرآن گواہ ہے، علی کی عصمت پر مقام ختم نبوت گواہ ہے، علی کی عصمت پر پیغمبر کے ارشادات گواہ ہیں، علی کی عصمت پر پوری تاریخ گواہ ہے۔ سادہ سی دلیلیں آپ نے سنی ہیں، دوسرے خطبہ سے بھی سنی ہوں گی، دوسرے علماء سے بھی سنی ہوں گی، میری زبان سے بھی سن لیجئے۔ یہ وہ قند مکرر ہے جس کی شیرینی کبھی کم نہیں ہوتی۔ پیغمبر جس کے لیے فرمائیں، مشہور حدیثیں ہیں، میں وہ حدیثیں صرف دہرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، کہ جس میں ایک لفظ بھی گنجلک نہیں ہے، بوجھل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، غریب نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، حق کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، بس یہی دو لفظ رہیں، اور تیسرا لفظ جس کی زبان پر ہے وہ سعادت مند، جس کی زبان پر نہیں ہے اس کی شقاوتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس یہ تین الفاظ یاد رکھیں، قرآن، حق، علی۔ قرآن، حق، علی، تین لفظ یاد رکھیں۔ یہ تین لفظ دیکھنے کے لیے کسی ڈکشنری کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، یا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ حدیثیں پیغمبر کی ہیں اور تمام محدثین نے نقل کیا ہیں۔ اگر صرف ایک بات علی خود کہتے کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، تو ان کی عصمت پہ دلیل نہیں تھی۔ کیوں؟ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص کہتے ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مجسم باطل کا ساتھ دے رہے ہوں، مگر کہتے یہی ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اسٹریٹ سے لے کر بڑے سے بڑے پارلیمنٹ تک، دنیا کے بڑے سے بڑے عیار بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی، یہاں اسلام کا دائرہ نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے ملک میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم اکثریت ہے، وہ سب اہل قرآن نہیں ہیں، وہ سب کلمہ گو نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں ایک سے ایک تشریف لاتے ہیں، اور جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو آنے کے بعد سب کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں۔ یہ حق جو ہے نا، حق، لفظ حق، اب یہ بار بار کا میرا ہی سنایا ہوا شعر ہے مگر پھر زبان پہ آ رہا ہے، کیا کروں؟
یہ حق کا تصور مسلمانوں تک محدود تھوڑی ہے. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے نواب افسر لکھنوی کو، جنہوں نے فرمایا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. جوانوں عزیزوں یاد رکھنا، یہ لبیک یا حسین جو کہہ رہے ہیں نا، آج ہی کی مجلس میں انشاءاللہ اختتام مجلس تک کوشش کروں گا کہ ایک روایت سناؤں، اور تب پتہ چلے گا کہ یہ لبیک یا حسین کہنے والوں کی عظمت کیا ہے. کاش وہ ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ میری تقریر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے انداز سے آگے بڑھتی ہے. یہ جو آواز آ رہی نا لبیک یا حسین، اصالت حسب و نسب کی آواز ہے. یہ تمہاری فطرتوں میں نہفتہ عصمت کی آواز ہے. تمہاری فطرتوں میں پوشیدہ معصومیت کی آواز ہے، عصمت کی آواز ہے. وہ فطری عصمت جس پر اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے. بہرحال بات ایک ترتیب سے آگے بڑھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا یہ امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام زین العابدین سید الساجدین، یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا ان کی ذریت سے، ذریت حسین سے ہونے والے ائمہ، ان کی عصمت پر بے شمار دلیلیں ہیں، بشرطے کہ انسان کا آئینہ دل آئینہ ہو، پہلے سے تعصب کا غبار نہ ہو، عداوت کی کدورت نہ ہو. قرآن مجید سے بھی دلیلیں ہیں، حدیث سے بھی دلیلیں ہیں. اب بے اختیار مجھے اپنا ایک جملہ اور دہرانے کا دل چاہ رہا ہے. پہلے تو نہیں عرض کیا تھا، ابھی حیدرآباد سندھ میں کہہ کے آیا ہوں. میرا خود اپنا جملہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، قرآن سے بھی دلیلیں ہیں، قرآن سے دلیلیں ہیں. قرآن مجید کے متعلق تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کسی کا. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. میں نے اس تعلق سے ایک جملہ ابھی عرض کیا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم کتاب خدا کافی ہے، محمد کی قسم کتاب خدا کافی ہے، اس قرآن کی قسم قرآن کافی ہے، مگر محبت کے ساتھ، عداوت کے ساتھ نہیں. محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ. عشق خدا اور مودت محمد و آل محمد اگر یہ ہے تو قرآن کافی ہے. بہرحال قرآن سے دلائل موجود ہیں عصمت ائمہ پر، حدیث سے دلائل موجود ہیں عصمت ائمہ پر، اور اگر قرآن و حدیث سے قطع نظر کر لیا جائے اور صرف تاریخ کو پڑھا جائے بے تعصبی کے ساتھ، تو تاریخ گواہ ہے ان کی عصمت پر.